اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پاکستانیوں، میں نے کل بھی ایک ولاگ کی تھی اور اس میں نے خاص کر نشے کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ نشہ جو ہے نا یہ 3-4 قسم کا ہوتا ہے، اور جس میں سے ایک نشہ ہے کرسی کا، جو بہت ہی ظالم قسم کا نشہ ہے، جو اچھے بھلے انسان کو بدل دیتی ہے اور اس کا دماغ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل ایک جگہ پہ دیکھا ہے کہ جناب سندھ کے ایک محترم صاحب نثار کوڑو صاحب، جو کہ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتا ہے، کسی زمانے میں وہ وزیر اعلیٰ بھی ہوتے تھے اور ناکام ہو گئے تھے، اور آدھے عرصے میں بے نظیر صاحبہ نے اس کو اتار دیا تھا، اپنی منصب سے ختم کر دیا تھا اس کو، اور اس کی جگہ پہ پھر قائم علی شاہ صاحب آئے ہوئے تھے، اور پھر قائم علی شاہ صاحب کے بعد مراد علی شاہ صاحب آئے تھے۔ بہرحال اس کو میں نے کل دیکھا ہے کہ جناب اس کو لوگ ایسے تپڑ مار رہے ہیں جیسے وہ میلے میں یا کسی بازار میں یا کسی چوراہے میں کوئی موبائل چور بندہ پکڑ لے اور اس کو لوگ آتے ہیں اور اللہ کے نام پہ ایک ایک تپڑ رسید کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے جاتے نہیں تھے۔ اس کو تو بار بار انہوں نے اتنا پیٹا کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو تو آئندہ سیاست میں آنے کے نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال یہ ان کا وتیرہ ہے، ان کو مار بھی پڑے، گالی بھی پڑے، جو بھی پڑے، ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کو تو بس وہ کرسی والا نشہ ہے، وہی بات آ گئی، کرسی والا نشہ ہے، اور وہ ان کا اترتا نہیں ہے، اور ان کو لوٹ مار کا جو موقع ملا ہوا ہے تو وہ تو الگ بات ہے۔ اچھا، ایک آج کل سندھ میں ایک ان کا جو وزیر اطلاعات صاحب ہے شرجیل میمن، جو کہ میرے خیال پہ وہ ایک بچے کو بھی پتہ ہوگا، ایک بوڑھی سے لے کے بچے کو بھی پتہ ہوگا، اور سندھ سے لے کے گلگت بلتستان تک کے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کون ہے، ڈاکو کتنا ہے، چور کتنا ہے، شرابی کتنا ہے، مکار کتنا ہے۔ وہ بھی بیٹھ کے عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ عمران نے یہ کیا، عمران نے وہ کیا۔ تمہارے وہ 400 ملین کی جو تم نے کرپشن کی تھی اور بھاگ گئے تھے، اور اسپتال میں بیماری کا بانا بنا کے لیٹے ہوئے تھے، اور ثاقب نثار نے جب پکڑ لیا تمہیں تو پھر تمہاری کیا حالت تھی، کیسے بھاگے، کیسے، وہ تو دنیا نے دیکھی ہوئی ہے ٹی وی پہ، جیو نیوز پہ دکھا نہیں رہے۔ اے آر وائی والے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے دشمن ہے، کیونکہ وہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور جیو نیوز والے جو ہیں وہ جھوٹ کے پلندے پہ پلندہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو وہ الگ بات ہے۔ اچھا، ایک سندھ میں جو پانی کا جو حالت ہے وہ ہم نے خود دیکھی ہے، لوگوں کی جو حالت ہے، اور میں آپ کو پہلے سے یہ بات بتا دوں، شاید کسی نے بتائی ہو، نہیں بتائی ہو، کہ میں کہتا ہوں کہ آئندہ 6 مہینے میں سندھ میں تو آئے گا ہی آئے گا، پنجاب میں تقریباً کوئی تھوڑا بہتا ہوگا، کے پی کے اور بلوچستان میں کا جو حالت ہوا ہے پانی کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، قحط آنے والی ہے، قحط۔ اگر حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ سنبھالے نا تو خدا کی قسم یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، نہ آٹا ملے گا، نہ کوئی اور چیز ملے گی، نہ کوئی خوردنی تیل ملے گا، کیونکہ لوگوں کے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے وہ۔ تو میں ایک بار پھر ان حکمرانوں سے کہتا ہوں، یہ جو لوٹ مار کرپشن کی وجہ سے بھاگ گئے تھے اور ابھی آئے ہیں اور امپورٹڈ وزیر اعظم کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے، اور رات کے اندھیرے میں جو انہوں نے ایک منتخب حکومت کو گرایا ہے اور بیٹھ گئے کرسیوں پہ، تو ان کو ہوش کے ناخن سنبھالنے چاہیے، لینے چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ آئندہ یہ 6 مہینے یا 7 مہینے یا سال شاید ہو جائیں، اس میں جو ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ، جو ہونے والا ہے نا، وہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ، کیونکہ چترال بارشوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا، کالام سوات بارشوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا، سندھ تباہ ہو گیا، کے پی کے تباہ ہو گئے۔ اچھا، بلوچستان کی جو حالت ہے وہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے فضائی
جو تماشا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ تو خوش ہو رہے ہیں، یہ مت سوچو کہ یہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ اپنے بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے، یہ اپنے ہی بارے میں تو سوچ رہا ہے کہ میں کیسے بچوں گا۔ کام تو میں نے کیا ہے، کیونکہ کرسی تو لے لی ہے، کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، لیکن اس کو ابھی چھوڑنی کیسی ہے؟ چھوڑے گا تو یہ جوتوں کے ساتھ، لوگ ان کو جوتے ماریں گے، کیونکہ یہ لوگوں میں تو جا نہیں سکتے ووٹ مانگنے کے لیے۔ تو میں آپ کو پھر ایک بار کہتا ہوں کہ حکمرانوں، سوچ لو اور ہوش کے ناخن سنبھال لو، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد یہ اناج ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس سال مکئی کا فصل، جو دوسری علاقوں میں جو کوئی اور فصل ہے اناج کا، وہ ختم ہو گیا پانی کی وجہ سے، بالکل وہ ختم ہو گیا۔ پانی نہیں تو وہ زمین کا وہ اشر کیا کہ وہ آئندہ 2-3 سال میں فصل بھی نہیں دے گی، اور لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور مر رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو اس کی کوئی جو ہے نا، آپ لوگوں کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ میں اس کا کیا کروں گا۔ بہرحال عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ سرخرو کر دیا ہے، اور کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ بندہ نیک ہے، سچا ہے، اور پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے۔ میں اپنے عوام سے، اپنے پاکستانیوں سے، اور اپنے لوگوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بوڑھوں سے، چھوٹوں سے، اور خاص کر جو یوتھ ہے، ینگ ہے، ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی ایک بندہ ہے جو صحیح طریقے سے آپ کے لیے لڑ رہا ہے اور ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اگلے والوں نے اس کو چھوڑ دیا تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کر لے گا، اور یہ الیکشن آئیں گے اور یہی عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ یہ لوگ دیکھتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ یہ نااہل ہوگا، اور نہ یہ جو ہے نا دہشت گردی میں گرفتار ہوگا، اور اس کو گرفتار کر بھی نہیں سکتے ہو، اتنی جرت ہے بھی نہیں۔ کوشش آپ لوگوں نے کر لیا ہے 6-7-8 مہینے میں، نہ تو کوئی کرپشن نکلی ہے، نہ تو کوئی داغ اس کے اوپر نکلا ہوا ہے۔ تو شاخانہ ہے، تو شاخانے میں اس نے جو بھی کچھ کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے۔ آپ لوگوں نے جو تو شاخانے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، گاڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے، اس کو ایک گھڑی ملی اور وہ بھی اس نے آدھی قیمت دے دی۔ آپ لوگ جو ہے نا 1/4 حصہ دیتے ہو، اس نے آدھا قیمت دی ہے اور بیچ دیا، تو کیا ہوا؟ یہ اس کا حق تھا، اس کو مل گیا ہے، تو کیا ہوا؟ بہرحال عدالت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیف دے دیا ہے، اور ایک سہارا مل گیا ہے، اور اس نے جو معافی مانگی وہ بالکل صحیح طریقے سے معافی مانگی۔ ایک بندہ جب کوئی غلط بات یا کوئی کام کرتا ہے اور وہ اس پہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی معافی کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ تاکید کی ہے، حدیث مبارک ہیں، ہمارے صحابہ کرام نے بھی یہی تائید کی ہے، اور اولیاء کرام نے بھی یہی تائید کی ہے ہمیں، اور ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں یہی تائید کی ہے کہ اگر غلطی کرو تو اس پہ ڈٹو مت، الٹا جو ہے نا اس کے آپ مانو، تسلیم کر لو اس غلطی کو، اور اگر معافی مانگو تو وہ سب سے بہادر بندہ وہ ہے، اور سب سے دلیر بندہ وہ ہے، اور سچا بندہ وہ ہے جو اپنے غلطی کو تسلیم کر لے۔ اور میں اور آپ کو کیا کہہ سکوں کہ انہوں نے جو شہباز گل کے ساتھ کیا ہے یہ بھی ناجائز ہے، اور ناجائز طریقے سے اس کو گرفتار کیا ہے، اور کل اس کو ایک سندھ میں جو علیم عادل شیخ صاحب ہے، اس کو دوبارہ انہوں نے گرفتار کیا ہے، نکل گیا ہے جیل سے، اور گیٹ پہ لوگ پولیس والے کھڑے تھے، اور اس کو دوبارہ گرفتار کیا ہے، جو کہ اس کے پتہ نہیں کہ کون سے مقدمے میں اس کو دوبارہ گرفتار کیا ہے۔ تو کرتے رہو، اتنا ظلم کرو جتنا کل سہ سکو گے۔ اور میرا ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں سے، میرے ویور سے، میرے دیکھنے والوں سے، میرے سننے والوں سے، کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لو، تاکہ آپ لوگوں کو نئی نئی خبریں بھی ملیں، اور مجھے بھی تسلی ملے، تاکہ میں آپ لوگوں کو نئی نئی خبر دیتا جاؤں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔